یہ میرے نال جاتی ہے کیونکہ میں پتا کی آخیا ہوئے پورے بندے کی عزت کرنی چاہیے جی میں کو آخیا کرتے ماڑی گل ہے نا حضرات پھر اللہ نے کی احساس دیتا میرے بلال نو انہیں قرآن سینے لایا لایا کہ نہ لایا بولو اللہ میرے بلال نو کی احساس دیتا میرے نبی فرماتے ہیں میں جنت اندر داخل ہویا معراج دی رات میں جنت اندر داخل ہویا میرے نبی فرماتے ہیں میرے پیڑے پچھلے قدموں دی آواز مجھے سنائی دی تھی میں پوچھا جبریل رد کر دے جی اللہ دے نبی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے نبی فرماتے ہیں اب جبریل دسے نا یار اکیڑا خوش نصیب ہے جنا میرے نام پہلے آج جنت میں جا گیا ہے اکیڑے قدموں دی آواز ہے جنی جنت میں مجھے سنائی دے رہی ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نبی جی توڑا پانا بلال اس وقت چلتا مکے دیا گلیاں جو پیارے اللہ قرآن محبت کرنے کی وجہ تو قدمہ دی آواز جنت سے پہنچا لے آوے چاہتے ہو تھوڑی آواز جنت میں چپڑے جی چاہتے ہو چلو جی پرانے کا طریقہ میں دسن لگے آجے میرے نبی واپس آئے تے آ کے پوچھ دیں او میرے بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھر کی حکم حضرت بلال میرے نبی نے پوچھا میرے بلال او یار میں آج جنت گیا جنت دیکھی جی یا رسول اللہ پھر کی ہوا میرے نبی فرماتے ہیں میرے بلال یار بڑا عظمت والا میں او بڑے پادا دے نصیبہ والا میں او میرے بلال میرے نال پہلے یار جنت ٹر گیا میں میرے نال کے گدرے قدموں دی آواز سینا اللہ اکبر دی حضرت بلال میرے نبی علیہ السلام نے پوچھنے لگے اللہ دے نبی جی تسی آواز آپ سنیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں ہاں میں آپ سنیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرے بلال بس یار کیڑا عمل کرنا ہے کیڑے کام کرنا ہے میں محمد نالوں پہلے جنت ٹر گیا ہوں کیڑا ایسا عمل کرنا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی ہر ویلے وضو چ رہنا ہر ویلے رات لوگ ہر ویلے کی کرنا وضو چ رہنا تے دوسری کام ہے کرنا میں اذان دینا میں کی کرنا اذان دینا اذان دین تو بعد اللہ دے نبی جی میں پھر تحیات الوضو دو نفل نہیں پڑھنا تے پھر میں سارا دن وضو چ رہنا جب وضو ٹوٹ جاتا پھر کر لینا پھر میں دو رکعت پر وضو دے پڑھنا تے پھر نبی نے فرمایا میرا بندہ بلال یہی تیرا عمل گنو ایڈا پسند آیا ہے اللہ سونے نے تیرے قدموں دی آواز جنت وچ پہنچا چھڈی ہے کر دو گے عمل آج تو بعد دسو تو مسیح اذان کون پڑھ دے گا ہاتھ کھڑا کرو ماشاء میں پھر اگلی حدیث سنا تو مزہ آئے گا انشاءاللہ اذان دینا اللہ کی قسم کو چھوٹا جنا عمل نہیں بہت بڑا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا نا جننے لوگ دی اذان دی آواز سن کے مسجد آتے ہیں سارے بندے دی نماز دا مؤذن کو ثواب ملتا یہ تو پتہ کیا نے تمہاری سن شرم آتی ہے اذان دے لگیا تانوں بول دے کیوں نہیں تلی آج بولنا نہیں میں تھوڑی جان چھڑنی کوئی بس گل ہوگی تلی اونچی اونچی بولنا شروع کر دے چھتی جان چھڑ دیا گا انشاءاللہ میں صرف ایک گھنٹے بعد جب اونچی بولو پھر جب نہیں بولو گے جی بالکل نہیں یہ دیکھیں نا کہ ٹھوسوں کے ڈر ہیں اللہ اکبر ہولی نے جاگن کا ٹائم آیا اذان دیو گے انشاءاللہ اذان دینی شروع کر دیو رب کعبہ دی قسم ہے اذان دین کا سب تو بڑا فائدہ کہ جنہیں لوگ آن کے تھوڑی اذان دی آواز سن کے ہر ایک نماز دے اپنی پڑھے گا لیکن اللہ کو ہم وجہ عطا فرمائے دوسرے نمبر دے اللہ کو شیطانی اثرات کو محفوظ کر دے گا تیسرے نمبر دے اللہ قیامت والے دن ایک تھوڑی نشانی لائے گا تھوڑی اللہ گردن لمبی کر دے گا تے قیامت دا دن ہوئے گا لوگ پہچانن گے اے وہ بندہ وے جڑا مسجد وچ صداواں لایا کرتا سی لوگ مسجد کی طرف آ جاؤ اللہ دے گھر آ جاؤ اللہ نے قدر کتنی کی تھی پھر قیامت کا دن ہوئے گا اللہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان گیا میرے بلال آج وہ اذان دے تیری مدینے
کھڑا ہو کے اذان دیا کرتا سی حشر دے میدان اندر میرا بلال اذان دے گا تے پھر اگلی گل بڑی پیار نال سنن والی تے میرے نبی دی جڑی سواری ہوئے گی نا اونی مہار کندے ہاتھ چ ہوے گی تے میرے نبی نو حضرت بلال آندے نے اللہ دے نبی جی جنت وچ میں تواڈے نال پہلے جاواں گا تے میرے نبی فرماندے نے میرے بلال کیویں جائے گا آقا جی تسی میرے نال بعد اندر جاؤ گے میرے نبی فرماندے نے جن دیر تک میرا آرڈر نہیں ہوئے گا جلدی دربان دروازہ نہیں کھولے گا حضرت بلال اندر اللہ دے نبی جی یہ گل تے پکی ہے تہاڈا آرڈر نہیں ہوئے گا دروازہ نہیں کھلے گا لیکن جلدی دروازہ کھلے گا تے تواڈے سواری دی مہار میرے ہاتھ میں ہوئے گی اگے اگے میں ہوواں گا پیچھے پیچھے تسی ہوو گے اللہ اذان دینے دی وجہ تو میرے نبی دے پانے بلال مزردا دے گا حضرات گرامی تے سوچیا کرو سارے کول کیویں گناہ ہو گئے اذان دینے نال اللہ گناہ بھی معاف کر چھڑدا وے حضرات گرامی آئیے مینوں گل یاد آ گئی ہے نا چلو چھوٹے چھوٹے ٹپس دینے چاہنا جنت دے اصول والے جنت وچ جانے دی ٹکٹاں تے جے بندہ پڑھیاں چاہنا وا حضرات ویکھو میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ پاک ہے نا میرے بھی لوگاں نے پلے بناؤ دماغ اندر بٹھائیے اپنے سینے اندر یہ سجن جگہ دے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کٹھے ہو کے آ گئے جی اج بڑی گرمی سی نا تے آ کے نہ کر دے حضرت جی دعا کرو اللہ رحمت دی بارش نزول فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ یارو چلیے باہر چل کے بارش منگنے سارے مجمع نو کٹھا کیتا علاقے والے لوکاں نو کٹھا کیتا باہر نہ گئے تے باہر جا کے ہاتھ پھیلا چھڈے نے ہاتھ پھیلائے تے آکھدے کی نے اللہ اپنی رحمت دی بارش نزول فرما دے اللہ فرما دے میرے موسیٰ میں بارش دینی کوئی نہیں میرے موسیٰ میں بارش دینی کوئی نہیں دعا پیغمبر دی ہوئے اللہ رد کر چھڈے اور پیغمبر دعا پیا کر داوے اللہ فرماندے میرے موسیٰ میں دعا کری سنتے نہیں ہے لیکن قبول کوئی نہیں کرنی میں بارش کوئی نہیں دینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکرہ پہ نہیں پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول آئی حضرت موسیٰ پوچھ دے اللہ تو کیوں بارش نہیں دینی اللہ پاک کا پیغام آیا ان فیکم عبدنا عرب علی اللہ میرے موسیٰ کے اندر ایک بندہ ایسا ہوئے 40 سال ہو گئے میرے نال جنگ لائی ہوئی ہے 40 سال ہو گئے میرے نال پڑاوٹا پیا کرتا ہوئے 40 سال ہو گئے کھانا میرا ہے میرے نال ہی لڑتا پھرتا ہوئے میرے نال ہی میں متقا لایا گیا ہوئے میرے نال ہی لڑائیاں پٹیاں ہوئی اس بندے کی وجہ تو میں بارش نہیں دینی جنی دیر تک وہ بندہ اس مجمع چوں نہیں نکلے گا جنی دیر تک تھوڑے وچوں الگ نہیں ہوے گا میں بارش کوئی نہیں دیا گا اس بندے کو پتہ لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالی پیغمبر ہے غصے دے اندر آ گئے یہ پتہ کیا دے زور نہ دے یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج اور کیڑا سا بندہ ہے جنہیں 40 سال کو اللہ نے جنگ لائی ہے اخرج نکل جائے دفع ہو جائے مجمع بچوں نکلتا کیوں نہیں سنو بارش دی لوڑ ہے وہ کی وجہ تو بارش نہیں آتی پئی اخرج نکل جا چلا جا میرے مجمع بچوں ایک بندہ مجمع دے وچ ہی کھڑا ہے انہیں نکل کے ہاتھ نہیں چکے انہیں آسمانہ والے منہ نہیں کیتا اندر ہی اندر دل دے وچوں کھانا ملا چھڑیا دے اللہ وہ پتہ کیا دے اللہ آج بھی رسوا نہ کری اللہ آج بھی رسوا نہ کری میں گناہ تو معافی منگ لئیے اللہ جو میں آپ میں گناہ نہیں کرا تھا بس دو جملے بولے اور فان بارش ہوئی شروع ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے اللہ سنیا وہ بندہ تے نکلیا کوئی نہیں جنہی وجہ تو بارش روکی سی وہ بندہ نکلیا تے کوئی نہیں لیکن تو بارش کیوں دے چھڑیاں نے اللہ فرما دے جنہی وجہ تو میں روکی سی وہ بھی وجہ تری دے چھڑیے اور جنہی وجہ تو میں روکی سی وہ بھی وجہ تری دے چھڑیے
میرے نبی دا کون صحابی میرے پاک پیغمبر دے کولے بیٹھا اے تے سارے معاشرے وچ نا اللہ اکبر قاری صاحب کو کوئی اپنی کڑی نہیں دے گا رشتہ نہیں اسی کر دے جڑا قاری ہوئے نا انہوں نے رشتہ بول دے نہیں کر کہ پوچھو کیوں نہیں کر دے انہیں رات ہی بڑے تالے نے انہوں نے کل پرسوں کسی کو چھٹی ہو رہی پھر کی کرے گا ساری کڑی کو کتوں کما کے پانا ہے ساری کڑی کتوں کھائے گی اللہ اکبر رشتہ لوگ نہیں کرتے آدھے نے نا سواری بھی کرنا تو بس دیکھو منڈا امیر ہونا چاہیے منڈا کی ہونا چاہیے نا سجاد نہیں نا منڈا کی ہونا چاہیے نا منڈا امیر ہونا چاہیے سجاد مطلب سجاد لگا ہے پھر ایسا کڑی دے گی اللہ اکبر یہ مسیح والے نہیں دے گی کیوں نہیں دے گی یہ حالات نہیں چنگے یہ 5-10 ہزار روپیہ لینا ہے تیری بھی تنخواہ دے گا بولتے نہیں دینا بڑے مسیحوں نے مولویوں نے تنخواہ کی ہیں چلو یہ دسو اسی بہتی چھال ماریے نا کہنے مولوی صاحب اسی نا 10-15 ہزار دے سکتے ہیں بس اس تو بعد ساری اینڈ ہے تے منڈے نے نا ہاتھ وچ بی اے تے ایم اے تے او بی بی اے تے او پاگلاں دی ڈگریاں پڑھیاں ہونا تے جا کے دے تے تنخواہ کتوں شروع ہوئی ہے 40-50 ہزار روپے جی نا 40-50 ہزار تو شروع ہوئی ہے نا تے یہ تنخواہ کتوں شروع ہوئی ہے جن دے کول سارا تو بہترین ڈگری ہے سارا تو بہترین ڈگری ہے تنخواہ کتنی 8-10 ہزار یار 15 ہزار میں ویسے آخیا ہے 15 ہزار کو نہیں دینا کوئی نہیں 8-10 ہزار روپیہ اللہ اکبر اونلی 40-50 ہزار روپیہ وہ 40-50 ہزار روپیہ مہینے بعد گھر آتا ہے نا آئی میری گھر دور نہ سنے 40-50 ہزار روپیہ گھر آتا ہے تے 20 دن نا پپا پھر فون کر چڑھتا بہت پیسے گھر کوئی نہیں پیسے گھر ہے ہوں چور کدھروں یہ پھر ادھار چک دے تے کسی نے آدھا یار میں تنخواہ چ بیچ رہا کہ 40-50 ہزار کا گزارا نہیں ہوں تے مولوی اپنے بچیاں سمیت مولویاں دے بچے بھی تمہیں پتا سارے ہوتے ہوتے ہیں تھوڑے انہیں مال کو نہیں ہونے جنہیں مولویاں نہیں ہیں اللہ کو سارے نے زیادہ بچے مولویاں دے تے 10-15 ہزار کا گزارا کرتا مولوی کہ نہیں کبھی مولوی بھوکا مریا ہوئے جدوں بھی مرے گا اللہ کے فضل نال رج کے مرے کبھی بھی بھوکا مرن لگیا حضرات گرامی آئیے مولوی بنو کی بنو اللہ کو بہتی دولت دے گا انشاءاللہ مولوی بن گئی نہیں مطلب ابھی تسی آپ کو سارے اسی ماں پاک لگ گئے تو کسی نہیں لانا ساڈا پتہ جو لگ گیا بھی اسی کہتے ہیں کوئی نہیں لان لگیا ہاں اور کسی علاقے جا کے لگ جاؤ وکری گل ہے لیکن تم اپنے علاقے امام کو نہیں لان لگیا حضرات لیکن بنو عالم بنو قرآن دے دائی اللہ کی قسمیں رشتے بھی چنگے ملن گے کسی بھی مولوی کا بیوی کسی مولوی کی بیوی پاڑی کی اللہ کی قسم میں خوبصورت ہوئی یہ پتہ کیوں آ گیا 4 سنگ چڑھے ہیں بیوی خوبصورت ہونی چاہیے اللہ فرماتے ہیں بیوی خوبصورت لے پاویں دا کردار جتنا بھی ہوے اللہ فرماتے ہیں اوے حافظ قرآن کا کردار والی بیوی بہت خوبصورت ہے اللہ کو پہلے بھی خیر آئیے گل بڑی لمبی چوڑی تو میرے بھائی اللہ کی آتے ہیں میرے نبی نے سارے نو دسو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث دا ترجمہ دا سبحان اللہ تسی پہلو آخری پتہ تسی کیوں نہیں آتے ہم ساڈے بارے تے آ کوئی ساڈے بارے حدیث ہے کوئی نہیں اسی کیوں آکھیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے وچوں بہتر ہوے جڑا قرآن پڑھ دے تے لوکاں نوں پڑھاوندا ہے اللہ فرماتے ہیں کیمسٹری پڑھنا چنگا اور کیمسٹری دے میڈیکل کر کے پاگل ہونا جو چنگا کوئی نہیں میتھ ریاضی پڑھانا تے پڑھنا چنگا کوئی نہیں فزکس پڑھنا تے پڑھانا چنگا کوئی نہیں اور کمپیوٹر پڑھنا تے پڑھانا چنگا اپنے عمل دے اعتبار نال تے چنگا ہوئے گا لیکن حدیث دی روشنی دے اندر بہترین بندہ کون ہے جنہیں قرآن سکھایا تے لوکاں نوں سکھاوندا ہے اللہ گرامی میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ بیٹھا میں انہیں صرف اور صرف ایک چادر بنی ہوئی ہے انہیں قمیض بھی کوئی نہیں پایا ہوا ایک بی بی بڑی خوبصورت عورت آئی ہے آ کر کے میرے نبی نے کول بیٹھ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں تھوڑے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں میرے نبی نے ایک لمحے واسطے دے وڈ دیکھیا ہے آمینہ دے نال اپنی نظر جھکا لیا نے اگلے لمحے میرے نبی فرماتے ہیں بی بی میرے لوڑ کوئی نہیں ہے میرے حاجت کوئی نہیں ہے لیکن میرے نبی دا قاری قرآن کھول بیٹھا ہے صفحہ چبوترے پہ پڑھنے والا غریب جہاں کھول بیٹھا ہے اللہ دے نبی جی تو لوڑ نہیں تے میرا نکاح کروا چھڈو نا تے میرے نبی نے فرمایا اچھا جا اپنے گھر جانا جا کوئی ٹکی چیز لب کے لے آنا اللہ دے نبی جی کی لب کے لے آوا میرے نبی فرماتے ہیں کوئی لوہے دا چھلا انگوٹھی لب کے لے آ تاکہ حق میں دے طور تے دے کے تیرا نکاح کر چھڈا اور میرے نبی رو سیاپی کر گیا ہے وہ جنہیں کوئی پانی قمیض کوئی نہیں انہیں قبیلہ تو چادر بنی ہوئی ہے انہیں گھر کی ہوئے گا ایک ہو کے واپس آ گیا ہے عرض کر دے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا تیروں قرآن یاد ہے آقا فرمانے لئے ہو تیروں قرآن یاد ہے اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے نبی جی فلانی صورت بھی یاد فلانی بھی یاد فلانی بھی یاد فلانی بھی یاد فلانی بھی یاد نباہ سنیا صورتاں دے نہ چھتے نے اللہ دے نبی جی بھی سنیا صورتاں زبانی یاد نے تو میرے نبی ہوتے پیچھے نکاح پڑھا دیتا نال میرے نبی فرماتے نے اے بیوی اپنی کر لے جا انہوں جا کر کے جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے انہوں یاد کرا چھڑی تیرا حق میں ادا ہو جائے گا ایسی کچھ پلے تو وہ لوگ جیسی کوئی شادی سی نا لاکھ چادر بنی ہے کالج پلیز کوئی نہیں کہا کوئی نہیں اللہ سونے نے قرآن دی وجہ تو قرآن کی برکت دے نال اللہ پاک نے بے کی عظمتاں دتیاں نے آوے کو صحابی آیا میرے نبی دا صحابی پینڈو سی اپنی نوٹ دے آیا کردا نام جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر چھوٹے جن قد دا منہ تے چیچک دے نشان اج تے اسی بے ہمدا نویں قد دا ہونا چاہیے منہ دا منہ جڑا نا چٹا سفید ہونا چاہیے منہ دے منہ چوں خون نکلنا ہونا چاہیے اور کردار دا جتنا مرضی ہوے اسی رشتہ کرن جانے تے پوچھنے منڈا کی کرنا ہے منڈا کنے پیسے کماندا ہے اپنی کی کرਦੀ ہے کوئی نے کی کچھ پڑھیا ہے لیکن جدوں گھر آنیا تے کبھی نہیں پوچھیا جدوں پھر کڑی گھر لے آ کے لے آنیا انہوں پوچھنے کہ یہ قرآن پڑھے کہ نہیں تے پتہ کی آندی ہے مینوں میرے ماپیاں تے نہیں دلوائی کوئی نہیں قرآن کو میں کوریاں جب میں LLB کیتا یہ LLB دا بڑا پتہ ہے قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں پھر میں ایک گل کرنے لگیا میرے ویرو بڑے چوکانے ایسا خوش نصیب لی میں روزانہ قرآن دی فجر تو بعد نماز دی تلاوت نماز دی اندر چلو نماز تو علاوہ قرآن دی فجر تو بعد تلاوت کی روزانہ دی بنیاد ہے تریاد کتنے روزے ہو گئے 28 اللہ نے بلو 27 ہو جائے 27 روزے پورے 27 روزے دے وچ پورے 27 دن کتنے روزانہ فجر تو بعد تلاوت کی ہر روز اندازہ کر لو اسی کس چیز سے کھڑے ہیں کن چیز سے مان پہ کرنے ہیں وہ اسی کتے کھڑے ہیں وہ میرے ویر آیا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر اسلام دا صحابی اللہ اکبر دیا کہ میرے نبی دے کول بیٹھ گیا ہے کہ آنے سنیو میرا کدھر رشتہ ہی کروا چھڑو میرے نبی نے نہیں پوچھا جلیبیب ابو کی کر دئی امی ہے ہی پرا کنے نے پرا کی کردے نے کوئی اٹلی بھی آئے کوئی جرمنی بھی آئے کوئی یونان نہیں ہوئی کدھر ڈالر چاہر آتے کدھر ریال آتے یورو آتے حضرت جلیبیب نو میرے نبی نے کوئی سوال نہیں کیتا چند دن پہلے مدینہ طیبہ دا ایک رئیس انصاری بڑا امیر ترین صحابی میرے نبی دا کہہ کے گیا سی اللہ دے نبی جی کوئی رشتہ ہوئے تے ٹور ہویا دے کوئی منڈا چنگا ہویا تے ٹور ہویا دے کہ میرے نبی نے دیکھا آج جلیبیب آیا ہے قد چھوٹا موازنہ کرے آدے قد چھوٹا منہ دے چیچک دے نشان ہے پینڈو اپنا گھر کوئی نہیں بیوی بچے اور لوگوں ایک اللہ رہن والا ماوی مشرکہ
انصاری صحابی دے دروازے تے دستک دیں جا کے انہوں جا کے آتی میرے نبی نے ٹوریا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ دیو اجنبی بڑا ہسدا ہسدا گیا آج نکاح ہونے لگیا آج دیکھو تے صحیح نبی لے کے گھر جاون دا حضرت اجنبی رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری دے دروازے تے پہنچے دروازے تے دستک دیتی ہے تے انصاری صحابی آپ ہی نکلے آوے جنی بیٹی ہے حضرات گرامی دولت آئی کو حسن ہویا کرنا وے امیر لوگ سونے ضرور ہویا کر دینے امیران دے بچے خوبصورت ہویا کر دینے امیران دیا بیٹیاں خوبصورت ہویا کر دیا نے ایک ماں کا دولت آئی اپنا حسن ہویا کر داوے کیونکہ انہوں کا مکار اتنے نہیں بندے اس واسطے انہوں دیا بیٹیاں خوبصورت ہویا کر دیا نے حضرات گرامی جنابیر نے دروازے تے دستک دیتی سیاپی باہر آوے سلام علیکم وعلیکم السلام جنابیبا جنابیب نے دس کی لینا ہمیں آندہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیو میرے نال کر دیو اس صحابی نے توری سر تو لگے پیروں تک بھی دیا کنے ٹورے آئے منو آمینہ دے رات ٹورے آئے منو رسول اللہ نے ٹورے آئے اپنی بیٹی دا رشتہ دیو کہ صحابی پتہ کی سوچتا ہے یا اللہ دے نبی واقعہ دے ایسی رشتے دا پر احجدہ دے نسی آکے جیڑا ہوئے کوئی تو ہوتے ہیں احجدہ دے نسی آکے نا میرا سکر دیکھو اور میرا میں تے اپ گریڈ آن تے اے دو گریڈ میرا تے اینا دا معیار رہتا میرا انہا جوڑ اسی جوڑا بھی صحیح پہ آگے تے گھراں دے وچ بیٹھیاں بیٹیاں سی بڈھیاں کر لیاں منڈے جڑے نے وہ بڈھے گھراں وچ بٹھا کے بڈھے کر لے صرف جوڑ پہ لبنے جوڑ لبے گا تے رشتہ کران گے اللہ فرماندے ہیں ظالما جوڑ لبدا لبدا پائے قبری ٹر جائی لیکن تے جوڑ نہ لبے تے تھی نو نہ کر اٹھائی نہ بیٹے نو گھر وچ کوئی اپنی بہو تے بیٹے واسطے دلہن دا بندوبست نہ کری ظالما انہاں دے جوڑی لبدا بھی تے پتہ کی آندا ہے میرا تیرا جوڑ نہیں میرا تیرا جوڑ راضی نہیں میرے رشتہ قبول نہیں جاؤ میں انکار کرنا وا یہ حضرت جنابی واپس جائے میرے پیارے پیغمبر دی طرف جانے حضرت انصاری صحابی نے دروازہ بند کیتا ہے واپس مڑے تے دروازے میں کھول بیوی کھڑی ہے بیوی پوچھدی اللہ دے بندیو کون سی کون آیا سی آندے جنابی سی قد دا چھوٹا منہ تے چیچک دے نشان پینڈو نہ کوئی کاروبار نہ کوئی دکان نہ کوئی مارو دولت ہے اللہ مسلمان پنگا رہے والا وے کہ آیا سی من اللہ سے اپنی بیٹی دا رشتہ دیو بیوی آکھنے لگی تسی کیا کیا تے میں کیا میں نہیں کرنا بیوی ابھی چنگا کیتا جی آکھنا چاہیے تھا چنگا کیتا جی تے پیچھے بیٹی کھڑی ہے جنہ رشتہ میرے نبی نے ٹھو گیا ہے پیچھے وہ تھی کھڑی ہے پیچھے وہ لڑکی کھڑی ہے آواز سنی گلنا سنیا ہاتھیاں دی ابو جی اما جی کی پہ گلنا کر دے کی گلنا بولیاں نے ارے قرآن میں محبت کرنے دا نتیجہ نکلنے لگی نہیں حضرات گرامی بیٹے سیدہ آنے ابو جی اما جی کی گلنا پہ کر دے
سی ابو جی میرے نبی دا حکم ہوئے تسی کون ہے نکاح کرنے والے؟ ایک میرے نبی نے فرمایا کسی مرد دی شلوار گٹیاں تو تھلے نہیں ہونی چاہیے، کسی مرد دی پینٹ گٹیاں تو تھلے، کسی بابے دا تہبند گٹیاں تو تھلے نہیں ہونا چاہیے۔ تے اسی کنا کو مننے ہاں؟ اسی آنے مولوی جی پھر اسی کی کرتے ہیں یار بندہ مجھے برا جا لگتا ہے، عجیب جا لگتا ہے، دیکھو گٹے رنگے کیتے ہو یار اسی نا ایتھے تک شلوار رکھنے اللہ کی قسم سانوں کدی کسی نے کو ساکھیا اور ایتھے شلوار رکھنے کی وجہ تو اج اللہ نے مقام دیتا ہے۔ اللہ نے کتنے بٹھا چھڑیا ہے، کتنے بٹھایا اللہ یہ تے فخر نہیں ہے، اللہ دی قسم جو کہ گل کرنا ہے سنت دے عمل کرنے کی وجہ۔ دوسرا آخو نا نوجوان میرا داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے پتا کیا تھا مولوی جی منڈا دیکھنا ہے تو کیا منڈا نے داڑھی رکھ لا ہاں جی میرا بیاہ نہیں ہوا وہ داڑھی والا کوئی جنانی نہیں دیتا چلو جنہوں لب گئی وہی رکھ لو یار، جنہوں نہیں لبیاں وہ تو بکری گل ہے چلو نہ رکھو ہاں نہیں اگر چلو کوئی نہ دے بکری گل ہے جنہوں نے نا